جب جب یہاں ظلم کا امکان بڑھے گا، جب جب یہاں ظلم کا امکان بڑھے گا، اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا، اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرا رب، کاٹو گے جتنا اتنا مسلمان بڑھے گا، کاٹو گے جتنا اتنا مسلمان بڑھے گا۔ ذرا دعا فرمائے، سلسلے بزرگوں کے کربلا سے ملتی ہیں، سلسلے بزرگوں کے کربلا سے ملتی ہیں، جس طرح صفا مروہ ہاجرہ سے ملتی ہیں، قادری ہو، اشرفی ہو، رضوی ہو، برکاتی ہو، سب یہ سلسلے میرے مصطفیٰ سے ملتے ہیں، سب یہ سلسلے میرے مصطفیٰ سے ملتی ہیں۔ اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا، اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا، آنے والی نسلیں بھی نہ بھول پائے گی اسے، آپ کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، آنے والی نسلیں بھی نہ بھول پائے گی اسے، آپ کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، سوچ بھی عشق پر مشتمل، سوچ بھی عشق پر مشتمل چاہیے، پیسے غوث و رضا مستقل چاہیے، صرف پیسوں سے ہوتا نہیں منعقد، صرف ایسی محفل سجانے کو دل چاہیے، صرف پیسوں سے ہوتا نہیں منعقد، ایسی محفل سجانے کو دل چاہیے۔ ذرا دعا فرمائے، ذکر نبی کی بزم سجائی لالا پور والوں نے، کوئی ہی تقدیر جگائی لالا پور والوں نے، دیکھنے والے رہ گئے دنگ، بدل گیا محلے کا رنگ، جانے کیسی شمع جلائی لالا پور والوں نے، جانے کیسی شمع جلائی لالا پور والوں نے۔ کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی قاری بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی فاصل بنتا ہے، کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے۔ ہم تم تو بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ بن گیا، لیکن اس حافظ بننے کے پیچھے اس بچے کی کتنی محنت ہوتی ہے، اور ساتھ میں اس کے اساتذہ کی کتنی محنتیں ہوتی ہیں، اس کا احساس آپ کو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا احساس یا تو اس کے استاذ کو ہوگا یا پھر اس استاذ کے شاگرد کو ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کی نظر میں آج کے جو حالات چل رہے ہیں مدرسوں کا اور مسجدوں میں جو تماشا بنا رکھا ہے، ان علماء کو، ان حفاظ کو جو قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے، اس نگاہ سے ہمارا سماج نہیں دیکھ پا رہا ہے، اسی وجہ سے سماج میں سدھار پیدا نہیں ہو پا رہا ہے۔ مگر میں یہ بات ببانگے دہل کہہ سکتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ چاہے تمہاری نظر میں ان کا کوئی مقام ہو یا نہ ہو، لیکن خدا کی نگاہ قدرت میں ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بلند و بالا ہے۔ اب سنیں حدیث سنیں، قرآن کی آیت کریمہ آپ نے بار بار سنی ہے، علم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، مگر سنیں، ایک حدیث سنیں اور اندازہ لگائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، عالم بنائیے، مفتی بنائیے، شیخ الحدیث بنائیے، طبیب بنائیے، نبی بنائیے، ادیب بنائیے، خطیب بنائیے اور سب کچھ بنائیے۔ میں یہ نہیں کہتا، ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنائیں، آپ انجینئر نہ بنائیں، آپ ماسٹر نہ بنائیں، آپ پروفیسر نہ بنائیں، آپ سب کچھ بنائیں۔ ہمیں گھر بنانا ہے تو ہم کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے میری قوم کے نوجوانوں، یہ بات ذہن میں بٹھا کر کے لے کر کے جانا اور دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے کے جانا کہ ہمارا انجینئر ہو تو ایسا ہو کہ دنیا کی کتاب بعد میں پڑھے، اللہ کی کتاب پہلے پڑھے۔ ہمارا ڈاکٹر ہو تو ایسا ہو دنیاوی کتاب بعد میں پڑھے، اللہ کا قرآن پہلے پڑھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمی کانفرنس، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک علم نہیں ہوگا ہم لوگوں سے نمازیں پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آئے گا، ہم نہیں جانیں گے کہ نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہیں، نمازوں کا طریقہ اور سلیقہ یہ علماء آپ کو بتا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں، اور اس پر بڑا زور دیا جا رہا ہے۔ یہ اگر طریقہ اور سلیقہ اگر آپ کو کہیں ملے گا تو یا تو ان علماء کی زبانی ملے گا یا کتابوں میں ملے گا، اور آپ کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ کتابیں پڑھ سکیں یا اپنے علماء کے قریب ہو سکیں۔ ذہن صاف کیجئے، اپنا مزاج بدلیے، اور آپ یہ مت سمجھنا کہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے
میرے نبی کی زبان فیض ترجمان سے نکلنے والا جملہ، میرے آقا کی زبان کا، زبان مبارک کا نکلنے والا ایک ایک جملہ تاریخ کے صفحات پر موجود ہے۔ آپ حدیثیں پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا ان علماء کا مقام کیا ہے، مدرسوں کا مقام کیا ہے، مفتیان کرام کا مقام کیا ہے، اسلام کا مقام کیا ہے، دین اسلام کس کو کہتے ہیں۔ آئیے آپ کا ذہن قریب کرتا ہوں اور ایک حدیث سناتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولے سبحان اللہ، تھوڑا اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ نعت پڑھنے والے کہتے ہیں بولے سبحان اللہ، تقریر کرنے والے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور ناظم اجلاس فرماتے ہیں بولو سبحان اللہ۔ اور کچھ ناظموں کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتے ہیں اپنی ساس کے نام پر بولو سبحان اللہ، کچھ کہتے ہیں اپنے سسر کے نام پر بولو سبحان اللہ، کچھ کہتے ہیں اپنی سسرال کے نام پر بولو سبحان اللہ۔ میں نہ ساس کا نام لوں گا، نہ سسرال کا نام لوں گا، نہ کسی کے باپ کا نام لوں گا، میں رسول پاک کا نام لے رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ دیکھو میرے آقا کی زبان سنیں، حدیث سنیں، اندازہ لگائیے ان علماء کا کیا مقام ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اور ذرا دل کے قریب ہو جائیے، ایک بار اور بول دے سبحان اللہ۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائے، عن کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل قال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فاني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيطان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظه وافر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ذرا رمضان شریف میں تراویح کا پورا مہینہ سینے پر گزرا ہے تو آواز بہت دب گئی تھی، تو اس لیے ذرا میری آواز پوری طریقے سے کھل نہیں پا رہی ہے، اور رمضان شریف سے یہ میری پہلی تقریر ہے۔ میں نے حدیث ایک لمبی حدیث پڑھی ہے، آپ میری آواز میں دیکھیں، حضور کا فرمان سنیں۔ حدیث سن لیا آپ نے؟ بڑی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اب سنیں۔ حدیث پاک کے راوی حضرت کثیر بن قیس، حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ملک شام کی راجدھانی دمشق، ملک شام کو آج کی تاریخ میں سیریا کہتے ہیں، تو سیریا کی راجدھانی ہے دمشق، اور اس دمشق کی جامع مسجد میں کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ابو دردہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت ابو دردہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد میں اس نے عرض کی یا اے ابو دردہ انی جئتک من مدینۃ الرسول، سبحان اللہ، کہا اے ابو دردہ میں حضور کے مدینے سے آیا ہوں۔ بولو یار سبحان اللہ، بولو۔ وہ مدینہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا انٹروڈکشن کرایا ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ وہ آنے والا شخص بولا اے ابو دردہ میں حضور کے مدینے سے آیا ہوں، اور آنے کا مقصد بتایا۔ عرض کرنے لگے اے ابو دردہ میں آیا ہوں لی حدیث، صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، ایک حدیث کے لیے۔ مدینہ شریف سے ملک شام تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کا سفر ہے، 1200-1300 کلومیٹر کا سفر۔
اگر آپ 1000 کلومیٹر کے سفر پر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کے کم سے کم 20 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا آج کے دور میں. اور سمجھو اس زمانے میں جب نہ ٹرین تھی، نہ پلین، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی سواری، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہاتھی یا اونٹ وغیرہ یا گھوڑے وغیرہ ہوتے ہوں گے. اس زمانے میں صرف ایک حدیث کے لیے مدینہ شریف سے سفر کر رہے ہیں ملک شام، اور کہا اے ابو درداء آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، میں اس حدیث کے لیے آیا ہوں. اندازہ تو لگائیے یہ حدیث ہم تک کتنی آسانی کے ساتھ پہنچی ہے، یہ علم دین مصطفیٰ ہم تک کتنی آسانی کے ساتھ پہنچا ہے. اور فرمایا میں نے سنا ہے، مجھے خبر پہنچی ہے اے ابو درداء آپ اس حدیث کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. اور فرمایا ما جئت لحاجت، میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں آیا، نہ شہرت کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ سیر و تفریح کے لیے. اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں تو صرف اس ایک حدیث پاک کی بنیاد پر آیا ہوں. ایک حدیث کے لیے ہم تم تو اپنے بچوں کو اپنی بستی کے مدرسوں میں نہ بھیج نہیں پائے. مدرسے خالی پڑے ہیں، ویران ہیں، مدرسے کی چہار دیواری پکار رہی ہے اپنے بچوں کو بھیجو. قرآن کی تعلیم تم کو یہی ملے گی. مولانا مبین صاحب آپ کو حدیث پاک یہی سنائیں گے، علامہ قاری شفیق احمد صاحب آپ کو یہی بتائیں گے، قاری انوار عالم صاحب آپ کو قرآن کی تعلیم یہی دیں گے. یہ علماء قرآن کی تعلیم آپ کو یہی دیں گے، حدیث کی تعلیم یہی دیں گے. مگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر دیکھیے وہ آنے والا شخص جس نے 1200-1300 کلومیٹر کا سفر مکمل علم کے لیے نہیں، بس ایک حدیث رسول کے لیے کیا ہے. سبحان اللہ، ایک حدیث رسول کے لیے. اور وہ حدیث کیا تھی؟ اور بتایا میں اور کسی مقصد کے لیے نہیں آیا ہوں. ماجی تو لحاجہ، کسی اور کام کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، سحر و تفریح کے لیے نہیں. آپ تو مراد آباد جاتے ہو تو سوچتے ہوں گے ادھر ادھر گھوم لیں گے، نینی تال جاؤ گے سوچیں گے شاپنگ کر لیں گے، گھوم بھی لیں گے. مگر وہ کہتے ہیں نہیں میں صرف حدیث کے لیے آیا ہوں. تو حضرت ابو درداء اب وہ حدیث روایت کرنے لگے. حضرت ابو درداء کہتے ہیں ہاں اور میرے محبوب کے شہر سے آنے والے، تو جس حدیث کے لیے آیا ہے وہ حدیث سن لے. میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. بولو یار سبحان اللہ، بولو ذرا. اب میرے حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، سنو بھائی سنو، جو شخص علم دین کی طلب میں، علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے تو تم یہ مت سمجھنا کہ لالا پور کے راستوں سے گزر رہا ہے اور مراد آباد کی سڑکوں سے گزر رہا ہے، روڈ سے گزر رہا ہے. تم یہ مت سمجھنا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جب وہ طالب علم گھر سے نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے، جنت کے راستے پر چلاتا ہے. ہمیں تمہیں لگتا ہے بچہ مدرسہ جا رہا ہے، بچہ مدرسہ، ہمیں تمہیں لگتا ہے کسی کی جوتی میں جو ہے ڈورا پڑا ہوا ٹوٹی ہوئی، اسکول جاتا ہے بچہ ٹائی لگا کر، ڈریس پہن کر، چشمہ لگا کر، بڑی شان کے ساتھ تیار کر کے ماں باپ بھیجتے ہیں. اور کتنے بچے مدرسوں میں وہ ہوتے ہیں جن کو مدرسوں میں امام صاحب تیار کرتے ہیں. امام صاحب تیار کرتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں جا بیٹے منہ دھوئیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو سنیں ہم تم کو ایسی بھیج دیتے ہیں. پھر بھی میرے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ بچہ جب گھر سے چلتا ہے تو اللہ اسے جنت کے راستوں میں چلاتا ہے، جنت کے راستوں میں. اور کس شان سے چلتا ہے
فرمایا میرے سرکار نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ بچہ گھر سے چلتا ہے تو جنت کے راستے پر چلتا ہے، اور ایسے نہیں چلتا ہے، وہ بچہ چلتا ہے تو فرشتوں کے بازوں پر چلتا ہے، فرشتوں کے بازوں پر چلتا ہے۔ اور کیسے؟ دنیا کہ ہر چیز اللہ کی رضا چاہتی ہے۔ یہاں کوئی تقریر کر رہا تھا، مجھے آواز رضا الہی پر، دنیا کی ہر چیز اللہ کی رضا چاہتی ہے، مگر دیکھو تو صحیح رضا لطالب العلم، جب وہ بچہ اپنے گھر سے چلتا ہے تو فرشتے، اللہ کے فرشتے اس بچے کی رضا کے لیے پروں کو بچھاتے ہیں، اس بچے کی خوشنودی کے لیے کہ میرے مولا تو راضی ہے ہی، تیرے راستے میں جو تیرے دین کی تبلیغ کے لیے، جو تعلیم کے لیے یہ بچہ جو گھر سے نکل رہا ہے، پروردگار عالم وہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں میرے مولا تو راضی ہے ہی، مگر یہ بچہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ فرشتے بھی اس بچے کو، اس طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے بازوں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہاں پر حدیث پاک کا میں ایک نزہۃ المجالس کی ایک روایت سناتا ہوں اور سنا اور سبق حاصل کیا۔ نزہۃ المجالس کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ ایک محدث تھے، بڑے محدث، ان کے پاس کوئی آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا تھا، کوئی شخص ہوگا، کوئی بچہ ہو، کوئی طالب، کوئی بھی ہوگا، محدث تھے۔ پہلے زمانے میں اس طرح مدرسے نہیں ہوتے تھے، گھروں سے تعلیم دی جاتی تھی یا مسجدوں میں قیام ہو جاتا تھا، تو محدث، بڑے محدث تھے، ان کے پاس ایک طالب علم آتا تھا، تو ایک شخص نے، نزہۃ المجالس میں لکھا ہوا ہے، ایک شخص نے اس آرے والے طالب علم سے کہا کہ اچھا پڑھنے کے لیے آتے ہو حضرت جی کے پاس؟ کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہ کچھ نہیں، میں تو ایک عام آدمی ہوں، نماز کے مسائل سیکھنے آتا ہوں، وضو کے مسائل سیکھنے آتا ہوں، غسل کے مسائل، تیمم کے مسائل سیکھنے آتا ہوں میں تو۔ کہا تو اس نے مذاق میں کہا سبق حاصل کرنا ہوگا آپ کو، مذاق میں کہا کہ اچھا گھر سے چلتے ہو تب تو فرشتے تمہارے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہوں گے، یہ اس نے کہا۔ اور پھر حضرت آگے اس نے کہا کہ اپنا قدم ذرا آہستہ سے رکھنا، کہیں فرشتے کا بازو اور وہ پر نہ ٹوٹ جائے۔ معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ اس شخص نے کہا کہ قدم اپنا آہستہ رکھنا، کہیں فرشتے کا پر نہ ٹوٹ جائے فرشتے کا۔ تو اتنا کہا، اب چونکہ یہ میرے سرکار کی حدیث ہے، اتنا کہنا تھا تو اس اعتراض کرنے والے کے دونوں پیر اسی وقت خشک ہو گئے اور وہ چلنے سے بالکل مفلوج ہو گیا، ایک قدم بھی نہ چل سکا۔ تو اس نے اس طالب علم کی مذاق بنائی تو اللہ تعالی نے اس کو ایمان سے بھی خارج کر دیا اور اس پر اپنا عذاب بھی مسلط کر دیا۔ اللہ۔ اس لیے ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی علم دین کی اہانت کرے گا، ہلکا جانے گا، یہ ہمارے علماء نے کفر لکھا ہے۔ چاہے اگر آپ کو عزت نہیں کرنی ہے اسے تکلیف بھی مت دیں، حضور کی حدیث کے مطابق آپ اس کو اپنی زبان سے بھی تکلیف مت دیں، اس پر اعتراض بھی مت کرو۔ آپ کا نہیں معاملہ بن پا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، آگے بڑھو، اپنے کام کرو، اعتراض کو بھی مت کرنا، یہ امت کے لیے درس ہے۔ ورنہ میرے نبی کا فرمان، جب اس شخص نے یہ اعتراض کیا کہ قدم ہلکے سے رکھنا، فرشتے کا پر نہ ٹوٹ جائے، اسی وقت اس کے دونوں پیر خشک ہو گئے تھے، ایک قدم بھی نہیں چل سکا تھا اور ایمان سے بھی خارج ہو گیا، اور اسی وقت اللہ نے اس پر اپنا عذاب بھی مسلط کر دیا تھا۔ اس لیے میرے سرکار نے جو فرمایا کہ جو علم دین کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور وہ جب چلتا ہے تو لگتا ہے کہ بستی سے گزر رہا ہے، کچے روڈ پر جا رہا ہے، راستے سے گزر رہا ہے، وہ دیکھنے میں ہماری نظر میں راستہ ضرور ہے، مگر اللہ کی نگاہ قدرت میں وہ مدرسے کا بچہ، وہ طالب علم جنت کے راستوں سے گزر رہا ہے۔
جنت کے راستوں سے گزر رہا ہے. اور یہیں پر مجھے ایک چھوٹی سی حدیث اور یاد آ رہی ہے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ محبت سے بول دیں سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ. آقا نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے, ہر چیز کا راستہ. آپ اپنے گھر یہاں سے جائیں گے تو راستے سے جائیں گے, آپ گھر سے مسجد آئیں گے راستے پر آئیں گے, آپ مدرسے میں جائیں گے راستے پر آئیں گے, ہر چیز کا راستہ ہوتا ہے. مگر سرکار نے فرمایا کہ جنت کا راستہ علم دین مصطفیٰ ہے. علم دین مصطفیٰ. اگر آپ چاہتے ہو کہ جنت آپ کو حاصل ہو جائے, جنت میں داخلہ ہو جائے, تو آپ کو علم دین حاصل کرنا ہے. اور یہی علم دین مصطفیٰ, یہ جنت. اور یہ تو ان کی فضیلت تھی جو علم دین حاصل کرتے. جب یہ بچے ہوتے ہیں پڑھ لیتے ہیں, پڑھ جاتے ہیں, اور جب یہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کا مقام اور اونچا ہو جاتا ہے. حدیث پاک کا اگلا جملہ نوٹ کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, محبت سے بول رہے سبحان اللہ. ارے بھائی توجہ ہے نہیں آپ لوگوں کی؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل توجہ ہے نا. حدیث پاک کا اگلا جملہ سنیں. یہ تو طالب علم تھا, جب وہ بچہ طالب علم تھا, جب وہ پڑھ گیا, عالم بن گیا, مفتی بن گیا, تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. محبت سے بولو سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ عالم دین یہ وہ شخص ہے, یہ وہ ذات ہے کہ اس کے لیے زمین اور آسمان, ایک زمین نہیں بلکہ 7 زمینیں اور 7 آسمان, اور آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی مخلوقات ہیں, یہ سارے کے ساری مخلوقات عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. اب میں یہاں پر آپ کی توجہ چاہوں گا, اور اس جملے پر نوٹ کروں, آپ کی توجہ میری طرف رہے. اور دیکھا میرے سرکار نے فرمایا زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب, آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب, آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب, اور اسی طریقے سے سمندر کی مچھلیاں یہ بھی, اور اسی طریقے سے چونٹیاں اپنے سوراخوں میں, سمندر کی مچھلیاں پانی کی تہ میں ان عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح, دنیا کے اندر کتنے منصبدار ہیں, کتنے عہدیدار ہیں؟ کوئی سی ایم ہے, کوئی پی ایم ہے, کوئی ڈی ایم ہے, کوئی منتری ہے, کوئی سنتری ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پروفیسر ہے. سی ایم ہے بڑا ضرور ہے, اگر مسلمان ہے تو وہ بڑا ضرور ہے, مگر کائنات کی کوئی چیز اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر رہی ہے. ایم پی ہے, ایم ایل اے ہے, بڑے ضرور ہیں, مگر ان کے لیے کائنات کی کوئی چیز دعائیں مغفرت نہیں کر رہی ہے. انجینئر ہے, بڑا ضرور ہے, مگر کائنات کی کوئی چیز اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر رہی. ڈاکٹر ہے, بڑا ضرور ہے, مگر کائنات کی کوئی چیز اس کے لیے دعا نہیں کر رہی ہے. اگر یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ پیڑ, یہ پودے, یہ شمس و قمر, یہ بحر و بحر, یہ برگ و ثمر, یہ خشک و تر, یہ سیم و زر, یہ لال و گوہر, اگر کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں یہ مخلوقات, تو ان علماء کرام کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ساری کی ساری مخلوقات صرف عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, ساری مخلوقات. اب آپ اندازہ لگائیے, اسی لیے ان کا مقام بہت اونچا ہے. سمندر کی مچھلیاں, اب آپ کو بتاؤں, مچھلی تو خوب کھاتے ہو گے آپ, بیچ میں سامنے رمنگا بہ رہی ہے. یہ سمندر کی مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں ان کے لیے؟ بھئی آپ میرے لیے دعا کرو گے تو بات سمجھ میں آتی ہے, آپ کہیں گے یار 2-4 باتیں سمجھ میں آ گئی تھی. مولانا مبین صاحب کے لیے اگر دعا کریں گے تو آپ سمجھ میں بات آتی ہے کہ آپ ان سے علم سیکھ رہے ہیں. مفتی اویس کے لیے اگر آپ دعا کریں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے ان کا بیان مسائل سے سیکھے ہوں گے.
کنیکشن ہے آپ کو فائدہ ہو رہا، اس لیے دعا کر رہے ہیں. یہ سمندر کی مچھلی کے لیے دعا کر رہے ہیں. قاری انوار صاحب قبلہ بیٹا سن لو تھوڑا سا سن لو. سمندر کی مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں اس لیے دعا کرتی ہیں. ہمارے علماء نے، محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے بہم تمطرون و بہم ترزقون. کہا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اس لیے دعا کرتی ہیں کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں یہ مچھلیاں بغیر پانی کے رہ نہیں سکتی. مچھلی کے لیے ضروری ہے پانی کا ہونا، اور مچھلیوں کے لیے جو پانی کا اللہ تعالیٰ انتظام کر رہا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں، ان علماء کرام کے قدموں کی برکت سے پانی کا انتظام ہو رہا ہے. ان علماء کرام کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان مچھلیوں کے لیے پانی کا انتظام فرماتا ہے. اس لیے وہ سمندر کی مچھلیاں ان علماء کے لیے اس لیے دعا کرتی ہیں، اس لیے دعا کرتی ہیں. اور آگے کیا فرمایا میرے سرکار نے؟ آقا نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. بولو سبحان اللہ بولو. آقا نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ کہ یہ علماء کرام جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وارث، آپ کا بیٹا آپ کا وارث ہے، آپ کا پتا آپ کا وارث ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے حصے میں آپ کی جائیداد آئے گی، آپ کی پراپرٹی آئے گی. اب یہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں تو ان کے حصے میں انبیاء کرام کا کوئی گھر تو آئے گا نہیں، مکان تو آئے گا نہیں، زمین تو آئے گا نہیں، بلکہ علم دین مصطفیٰ یہ انبیاء کی میراث ہے. انبیاء کی میراث ہے، اور انبیاء کی جو میراث ہے علم دین مصطفیٰ یہ وراثت کے حاملین ہے. یہ علم دین جو انبیاء کرام کی وراثت ہے اس علم دین سے ان کے سینے کے اندر علم دین کا چراغ روشن اور منور ہے. اس لیے یہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں. اب یہ تو لکھ دیا. اب امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. امام غزالی نے فرمایا، سنیں اس جملے کو نوٹ کریں. امام غزالی نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو فرمایا امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہے کہ پوری کائنات کے اندر سب سے اونچا مقام، یہ بات اظہر من الشمس ہے، بدیہی بات ہے، ظاہر سی بات ہے یہ کہ پوری کائنات کے اندر سب سے افضل ترین مخلوق انبیاء کرام کی جماعت ہے. انبیاء کرام کی جماعت. تو انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا. تو جو ان کے وارث ہیں انبیاء کے بعد، جو ان کے وارث ہیں جن کے سینوں میں علم دین کا چراغ چل رہا ہے، ان کے مقام کے برابر، ان کے رتبے کے برابر، ان کے مقام و مرتبہ کے برابر اس کائنات میں کسی دوسرے کا مقام و مرتبہ نہیں. یہ امام غزالی نے انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام اور کوئی اونچا مرتبہ ہے تو انہی کا. اور آقا نے فرمایا آگے حضور نے حدیث پاک کے آخری جملوں میں ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام اپنی وراثت میں نہ درہم چھوڑتے ہیں، نہ دینار چھوڑتے ہیں، نہ مال نہ دولت چھوڑتے ہیں، بلکہ وہ صرف علم دین اپنی وراثت میں چھوڑتے ہیں. تو جو انسان بھی اس علم دین کو حاصل کر لیتا ہے اخذ بحظ وافر، تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. اور جب علم دین یہ حاصل کر لیتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، تو عالم جب بن جاتے ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. جب عالم بن جاتے ہیں تو عزت ان کے قدموں میں، شہرت ان کے قدموں میں، مال و دولت ان کے قدموں میں. آپ اپنے گھر کے ہوں گے مکھیا، ہوں گے چیئرمین، ہوں گے کچھ بھی ہو، پردھان ہو، کوئی بھی ہو، کتنے بھی بڑے ہو، لیکن جب آپ مسجد میں پہنچو گے تو آپ کہو گے یہی پیچھے اس امام کا، پیچھے اس امام کے. آپ چاہے کتنے بھی بڑے آدمی بن جاؤ، لیکن جب آپ مسجد میں پہنچو گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ اگر مجھ سے بڑا رتبے میں اگر کوئی ہے تو اس مسجد کا امام ہے یا یہ مدرسے کا مدرس. اس لیے قدر کرو یار، ان کی قدر کرو، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرو،
ان کی تنخواہ میں اضافہ کرو، پڑھاؤ اپنے بچوں کو، مزاج بناؤ۔ اور یہ جو ہماری کمیٹی نے جو اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے حوصلے پست نہ ہونے دینا، بلکہ ان کا ساتھ دو، ان کے شانے سے شانہ ملا کر چلو، بازو سے بازو ملا کر چلو۔ انشاءاللہ اگر ایک بچہ بھی آپ کا کامیاب ہو گیا، ایک بچہ بھی عالم دین بن گیا، ایک بچہ بھی آپ کے تعاون سے، آپ کے مدرسے سے، یا آپ کی مسجد سے، یا آپ کی بستی سے اگر ایک بچہ بھی عالم دین بن گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کے لیے پوری بستی نہ صحیح، وہ عالم دین ہی اکیلا کافی ہوگا، اکیلا کافی ہوگا۔ اور ایک حدیث اور سنا دو، اجازت ہے نا؟ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سنو یار، اپنا مقام سنو، مشکات شریف کی حدیث ہے یہ، عن معاذ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاج يوم القيامة ذوقه احسن من ذوق الشمس في بيوت الدنيا لو كان فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ سنو حدیث سنو۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یار اپنے بچوں کو پڑھا دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ بس 10 منٹ۔ کچھ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ دیکھو تمہیں کیا ملے گا۔ یہ حدیث حضور نے، اس میں دونوں باتیں کہیں، دونوں کا، طالب علم کا جو عالم بن جائے، حافظ بن جائے، قاری بن جائے، اس کا بھی، اور ساتھ میں اس کے ماں باپ کا بھی مقام رکھا۔ حضرت معاذ جہنی حدیث پاک کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھ لیتا ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے، یعنی قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھ کر قرآن پر عمل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کو قیامت کے دن ایک نور کا تاج پہنائے گا، نور کا تاج۔ اور حضور نے فرمایا ذوقہ احسن من ذوق الشمس فی بروج الدنیا لو کان فیکم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا کا سورج جو ہے نا، دنیا کا سورج اگر آپ کے گھر میں طلوع کر دیا جائے، اتنی اوپر ہے تو اتنا اجالا، اور اگر آپ کے گھر میں طلوع کر دیا جائے تو کتنا اجالا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ تاج جو حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر سجایا جائے گا، اس تاج کی روشنی دنیا کی سورج کی روشنی سے بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ اور پھر آقا نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ ارے جس کے ماں باپ کا یہ مقام ہے تو خود اس حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا، عالم دین کا کیا مقام ہوگا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، تھوڑی سی جھلک ڈال دوں، قیامت کا دن کہا نا میرے سرکار نے، قیامت کا دن سب جانتے ہیں قیامت کا دن کیا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، ایک دوسرے سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اور ایسا دن ہوگا قیامت کا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن قیامت کا دن ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہوگی، ہمارے کان ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ وہ قیامت کا ہولناک منظر، بھیانک منظر، نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس پریشانی کے عالم میں، اس بے قراری کے عالم میں، اس بے چینی کے عالم میں، جب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو نہار رہے ہوں گے، اسی درمیان اس بے قراری کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں ایک ایسا گروہ آ رہا ہوگا، ایک ایسا مقدس گروہ آ رہا ہوگا، ایک نورانی جماعت آ رہی ہوگی جس کے سر پر نورانی تاج رکھا ہوگا۔ اہل محشر سب جمع ہوں گے، وہ سوچ رہے
ہوں گے یہ کون لوگ آ رہے ہیں, یہ کون سا مقدس گروہ آ رہا ہے, کیا رسولوں کی جماعت ہے, کیا نبیوں کی جماعت ہے, کیا صحابہ کی جماعت ہے, کیا تابعین کی جماعت ہے, کیا صدیقین کی جماعت ہے, کیا شہداء کی جماعت ہے, کیا صالحین کی جماعت ہے. جب سب لوگ اپنے اپنے طور پر یہ سوچ رہے ہوں گے, ندائے باری ہوگی, فرشتے کہیں گے ارے او اہل محشر, یہ نبیوں کی جماعت نہیں ہے, یہ رسولوں کی جماعت نہیں, یہ صحابہ کی جماعت نہیں, یہ تابعین کی جماعت نہیں, یہ علماء کی جماعت نہیں, یہ شہداء کی جماعت نہیں, یہ صالحین کی جماعت نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون پسینے سے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بہت اونچا مقام ہے ان کا, بہت اونچا مقام ہے. اس لیے پیسے کی خاطر, دولت کی خاطر, مال کی خاطر اپنے بچوں کی زندگیوں کو برباد نہ کرو. یہ مدارس ہمارے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. جس طریقے سے ہمارے بدن میں اگر ریڑھ کی ہڈی نہ ہو یہ ہمارا جسم بیکار ہے, اسی طریقے سے اگر یہ مسجدیں نہ ہو, یہ مدرسے نہ ہو, تو تم کو کوئی نمازوں کا طریقہ بتانے والا نہیں ہے, تمہیں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہے. اگر تمہارا انتقال ہو جائے کوئی درود کرنے والا نہ ہوگا. اس لیے اپنی جیسے اپنے جسم کی ضرورت, اپنے جسم کی حفاظت ضروری ہے, اسی طریقے سے اپنی مدارس کی بھی حفاظت ضروری ہے. اس لیے آخر میں چلتے چلتے میں آپ کو آخری جملے دے رہا ہوں, دل کی تختی پر نوٹ کر لینا. اور اس جلسے کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے اور خوب پڑھائیے, کیونکہ آج کے دور میں علم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. آج کے دور میں اگر ہم ترقی کر سکتے ہیں تو علم کی بنیاد پر ہم ترقی کر سکتے ہیں, علم دین مصطفیٰ کی بنیاد پر. اس لیے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے, کیونکہ علم ہی سے انسان انسان ہوتا ہے, علم ہی سے انسان معزز ہوتا ہے, علم ہی سے انسان مہذب ہوتا ہے, علم ہی سے انسان مؤدب ہوتا ہے, علم ہی سے انسان مفکر ہوتا ہے, علم ہی سے انسان مدبر ہوتا ہے, علم ہی سے انسان مفکر ہوتا ہے, علم ہی سے انسان ادیب ہوتا ہے, علم ہی سے انسان طبیب ہوتا ہے, علم ہی سے انسان لبیب ہوتا ہے, علم ہی سے انسان اپنے ماں باپ کی عظمتوں کو جانتا ہے, علم ہی سے انسان شریعت کو پہچانتا ہے, علم ہی سے انسان فقاہت کو جانتا ہے, علم ہی سے انسان اپنے بڑوں کا ادب جانتا ہے, علم ہی سے انسان حرام کو جانتا ہے, علم ہی سے انسان حلال کو جانتا ہے, علم ہی سے انسان صحیح اور باطل میں فرق کر سکتا ہے, علم ہی سے انسان شریعت کو جانتا ہے, علم ہی سے انسان طریقت کو جانتا ہے, علم ہی سے انسان معرفت کو جانتا ہے, علم ہی سے انسان حقیقت میں اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اور جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے حقیقت میں وہ خدا کو جان لیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اسی لیے میں نے وہ شعر سنایا تھا کہ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے, بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. اس لیے اللہ کی عبادت کرو, رسول کی اطاعت کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, علماء کا ادب کرو, اور اپنے بڑوں کا ادب کرو, چھوٹوں پر شفقت کرو. انشاءاللہ زندگی گلے گلزار بن جائے گی.